یہ ایک عجیب سا تضاد ہے نا کہ ایک طرف مسلمان مصر فتح کر رہے ہیں، اتنی بڑی کامیابی، جی بالکل، تاریخ بدل رہی تھی، اور دوسری طرف عین اسی وقت سیف اللہ کہلانے والے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ حمص میں بستر مرگ پر تھے، وہی خالد جنہیں کچھ سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے موصول کیا تھا۔ بالکل، اور یہی بات آج ہمارے موضوع کو زیادہ دلچسپ بناتی ہے کہ موصولی کے باوجود ان کی شخصیت، ان کی زندگی وہ کتنی غیر معمولی تھی۔ صحیح۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں ان کے ابتدائی حالات سے۔ وہ مکہ کے ایک بہت طاقتور قبیلے سے تھے، بنو مخزوم۔ جی، دولت اور جنگی مہارت، خاص طور پہ گھڑ سواری، ان کی پہچان تھی۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ وہ تو عرب کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اچھا، جی، تو خالد کو یہ جنگی ماحول اور آپ کہہ لیں قیادت کی سمجھ بوجھ تو ورثے میں ملی تھی۔ لے کا دباؤ، سماجی حیثیت کا خیال، وہ اسلام کے بڑے مخالف بن گئے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے، جس پر قرآن میں آیات بھی ہیں۔ تو اس ماحول میں تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی مخالفت سمجھ آتی ہے، جی، اور وہ صرف زبانی مخالفت نہیں تھی، عملی تھی۔ جنگ بدر کے بعد اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے 4000 سونے کے سکے دیے، یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اور پھر جنگ احد، وہ تو فیصلہ کن موڑ تھا جب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ بالکل، یہ ان کی جنگی حکمت عملی کا کمال تھا۔ اس ایک چال نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ یقیناً، لیکن پھر تبدیلی کیسے آئی؟ اسلام کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ وقت کے ساتھ، خاص طور پر حدیبیہ کا موقع، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی، جس طرح انہوں نے بظاہر دب کر بھی ایک بہتر پوزیشن حاصل کی، جی، اس نے خالد کو بہت متاثر کیا۔ انہیں اپنے والد کی باتوں پر، الزامات پر شک ہونے لگا۔ پھر بھائی ولید جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کے خطوط آ رہے تھے، اور یہ بھی سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بارے میں پوچھتے تھے۔ بالکل، آپ نے فرمایا تھا کہ خالد جیسا ذہین شخص اسلام سے دور کیوں ہے۔ یہ ساری باتیں مل گئی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ ابو سفیان نے روکا بھی، اچھا، جی، لیکن وہ نہیں رکے اور مدینہ جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اور اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی، جنگ موتا۔ 3000 بمقابلہ 1,00,000 یا شاید اس سے بھی زیادہ رومی فوجی۔ ہاں، یہ تو ناقابل یقین صورتحال تھی۔ اور پھر جب بے در پہ تینوں کمانڈر شہید ہو گئے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لشکر میں تو افراتفری پھیل گئی ہوگی۔ یقیناً اسی افراتفری میں فوج نے خود خالد کو اپنا نیا کمانڈر چن لیا، اور اسی وقت مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی اطلاع پر فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سیف اللہ کا لقب وہیں سے ملا۔ جی وہی ہے، اور خالد نے کمال حکمت سے نہ صرف فوج کو بچایا بلکہ بحفاظت واپس مدینہ لے آئے۔ یہ ان کی قیادت کا پہلا بڑا امتحان تھا اسلام لانے کے بعد۔ لیکن ایک واقعہ وہ بھی ہے، بنو جزیمہ والا، جہاں ان سے کچھ غلط فہمی میں سخت فیصلہ ہو گیا۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، برسر عام ان کے عمل سے لا تعلقی ظاہر کی اللہ کے سامنے۔ اچھا، جی، اور پھر حضرت علی کو بھیجا تاکہ اس قبیلے کے تمام نقصانات کا ازالہ کیا جائے، بلکہ کچھ اضافی بھی دیا جائے۔ یہ اسلامی ریاست کے احتساب کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف والا واقعہ بھی۔ ہاں، جب خالد نے ان سے کچھ بحث کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو، خاص طور پر اولین کو، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ واقعات ایک توازن سکھاتے ہیں۔ لیکن ان باتوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد ان پر قائم رہا آخر تک۔ بالکل، وہ جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ پھر آپ کے وصال کے بعد جب ارتداد کی جنگیں شروع ہوئیں، وہ بغاوت کا دور، ہاں، وہ بہت مشکل وقت تھا۔ تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے مشورے پر انہوں نے کہا تھا کہ شیر کی طرح بہادر، بلی کی طرح محتاط۔ اچھا مشورہ تھا۔ جی،
तो हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हा ने खालिद रदी अल्लाह को ही मुस्लिम अफवाज का सिपा सालार आज़म मुकर्रर किया। और उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई भी खूब, कई जंगें जीती। लेकिन फिर इख्तिताम, जैसा हमने शुरू में कहा, बिस्तर पर हुआ, मैदान जंग में नहीं। जी, और वो इस पर अफसुर्दा थे, अपने दोस्त को बुलाकर जिस्म पर जख्म दिखाए कि कोई जगह ऐसी नहीं जहां तलवार, नेज़े या तीर का निशान ना हो, मगर मौत आ रही है बिस्तर पर। ये तो बहुत तकलीफदेह बात है एक जंगजू के लिए। हाँ, लेकिन दोस्त ने याद दिलाया, आप सैफुल्लाह हैं, अल्लाह की तलवार हैं। क्या अल्लाह की तलवार मैदान में टूट सकती है? इससे उन्हें जरूर सुकून मिला होगा। यकीनन। और वफात पर मदीना में बहुत गम था। हजरत उमर ने, जिन्होंने पहले मातम पर कुछ पाबंदी लगाई थी, उन्होंने भी बनु मखजूम की औरतों को रोने की इजाजत दी और खुद भी रोए। और सबसे हैरान कुन बात, उनका तरका, इतने अजीम फातेह, और पीछे क्या छोड़ा? एक घोड़ा, तलवारें, ज़िरा और एक गुलाम, बस। यही तो नुक्ता है। एक तरफ ये फतूहात, सैफुल्लाह का लक़ब, दूसरी तरफ मौजूली, कुछ इंसानी गलतियां, और आखिर में ये इंतहाई सादगी। तो फिर हम उनकी मिरास तो कैसे देखें? क्या वो सिर्फ एक अजीम फौजी कमांडर थे, या उनकी शख्सियत में और भी बहुत कुछ है, एक मुतनाज़ा पहलू भी? मेरे ख्याल में असल बात यही है कि तारीख की बड़ी शख्सियात अक्सर पेचीदा होती हैं। उनकी फौजी जहानत, इस्लाम के लिए खिदमात, ये सब अपनी जगह, लेकिन उनकी जिंदगी के ये दूसरे पहलू, मौजूली, एहतिसाब, फिर वो सादगी, जी, ये हमें क़यादत, ताकत के इस्तेमाल और इंसानी कमजोरियों और खूबियों पर सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद यही सवाल अहम है कि उन तमाम रंगों को मिलाकर उनकी शख्सियत का कौन सा पहलू आज हमारे लिए ज्यादा माने रखता है, उस पर गौर किया जा सकता है।